السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ الغذاء المفید، صحت مند غذا۔ پہلے ہم پورے واقعے کا ترجمہ کریں گے، اس کے بعد ہم ہر ورڈ پر، یعنی جتنے بھی اس کے اندر جو ہے الفاظ مشکل اور الفاظ ہیں ان سب پر ہم کیا کریں گے، سینٹینس بنائیں گے۔ تو آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ الغذاء المفید، صحت مند غذا۔ معظم الایام لا يأكل سامي إلا الحلوى والبطاطا۔ سامی زیادہ تر دنوں میں یا اکثر و بیشتر، معظم الایام صرف مٹھائیاں اور آلو کھاتا ہے۔ لا يأكل سامي إلا الحلوى والبطاطا، لیکن ہم جو ہے مثبت کا ترجمہ کریں گے۔ لا يأكل سامي الا الحلوى والبطاطا، اور حصر کے ساتھ کریں گے، اس لیے ہم صرف لے کر کے آ رہے ہیں الا کی وجہ سے۔ تو کیا کریں گے، سامی زیادہ تر دنوں میں صرف مٹھائیاں اور آلو ہی کھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فهو لا يتناول ابدا اي نوع من الخضروات، وہ کبھی بھی سبزیاں نہیں کھاتا، وہ کبھی بھی سبزیوں کو جو ہاتھ بھی نہیں لگاتا ہے، کسی بھی قسم کی بھی سبزی ہو، ای نوع من الخضروات، کسی بھی قسم کی سبزی ہو اس کو وہ ہاتھ نہیں لگاتا ہے، یعنی اس کو بالکل پسند نہیں کرتا، وہ کھاتا ہی نہیں ہے۔ لقد رمى القنبیط فی المغسلہ، قنبیط بولتے ہیں گوبھی کو، ٹھیک ہے۔ مغسلہ بولتے ہیں جہاں پر برتن وغیرہ دھوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنگ بولتے ہیں۔ اس نے پھول گوبھی سنگ میں پھینک دی۔ وَأَبَى أَن يَشْرَبَ الْحَلِيبَ، اور دودھ پینے سے انکار کر دیا۔ ابا انکار کرنا، ان یشرب الحلیب، حلیب بولتے ہیں دودھ کو۔ آگے کیا ہے، یکرہ سامی البازلا والتفاح واللحم ولا يأكل الا الحلوى۔ سامی کو مٹر، بازلا بولتے ہیں مٹر کو، والتفاح سیب، اور لحم گوشت، واللحم گوشت۔ سامی کو مٹر، سیب اور گوشت بالکل پسند نہیں، وہ صرف کیا کرتا ہے، مٹھائیاں ہی کھاتا ہے۔ وغالبا ما یلقی طعامہ فی سلۃ القمامہ، اکثر وہ اپنا کھانا کہاں پھینکتا ہے، کوڑے دان میں ڈال دیتا ہے۔ یلقی طعامہ فی سلۃ القمامہ، سلۃ القمامہ بولتے ہیں کوڑے دان کو۔ آگے کیا ہے، وغالبا ما یلقی طعامہ فی سلۃ القمامہ، یہ تو ہو گیا، جس کا کیا نتیجہ آیا، مما جعلہ نحیلا شاحب اللون وراحت اسنانہ تتساقط، جس کی وجہ سے وہ کمزور اور کیا ہو گیا ہے، اس کا چہرہ زرد ہو گیا ہے، بالکل زرد ہو گیا وہ، شاحب اللون زرد ہونا، پھیکا پڑ جانا۔ وراحت اسنانہ تتساقط، اور اس کے دانت جو ہے گرنے لگے۔ اصابہ المرض فلزم سریرہ ولم یغادر المنزل لیلعب مع زملائہ، وہ بیمار ہو گیا ہے، اصابہ المرض، اور بستر پر پڑ گیا ہے، فلزم سریرہ، بستر پکڑ لیا اس نے، ولم یغادر المنزل، تصویر میں آپ دیکھ سکتے ہیں، اب وہ گھر سے باہر جا کر دوستوں کے ساتھ کھیل بھی نہیں سکتا۔ ولم یغادر المنزل، اور گھر سے باہر نہیں نکلتا، لیلعب مع زملائہ، تاکہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل سکے۔ ومن شدت ہزالہ اصبح کالعصا، وہ اس قدر کمزور ہو گیا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی لکڑی ہو، ایک پتلی سی لکڑی ہو۔ اصبح کالعصا ومن شدت ہزالہ،
یہ اس طرح بھی کر سکتے ہیں وہ کمزور ہو گیا ہے، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی لکڑی ہو۔ وجف لسانہ، اور اس کی زبان خشک ہو گئی ہے۔ واصیب بالرشح، اور اسے زکام ہو گیا، رشح بولتے ہیں زکام۔ وضعف بصرہ، اور نظر بھی کمزور ہو گئی ہے۔ یأسف سامی کثیرا، یأسف سامی کثیرا لأنه لم يأكل اللحم والخبز، سامی کو بہت افسوس ہوا کہ اس نے گوشت اور روٹی نہیں کھائی۔ لم يأكل اللحم والخبز فعاهد نفسه أن يأكل مختلف أنواع الفاكهة والخضروات۔ عاہد نفسہ، اس نے وعدہ کر لیا کیا؟ ان یأکل مختلف انواع الفاکہہ والخضروات، مختلف ہی دے رکھا ہے، غلط ہے۔ اس نے اپنے آپ سے وعدہ کیا ہے کیا؟ کہ وہ اب سب طرح کے پھل اور سبزیاں کیا کرے گا؟ کھائے گا۔ آگے کیا ہے؟ بدأ سامي يأكل كسائر الأطفال الأسوياء مما جعله ذا بنية متينة صحيحا سليما مليئا بالفرح والنشاط۔ اب سامی عام بچوں کی طرح، الاطفال الاسویاء، عام بچوں کی طرح کیا ہو گیا؟ کسائر الاطفال الاسویاء، نارمل بچہ، اطفال الاسویاء بولتے ہیں، نارمل بچوں کی طرح کیا کرتا ہے؟ کھانا شروع کر دیا ہے۔ مما جعلہ ذا بنیۃ کبیرہ، جس کی وجہ سے اب کیا ہو گیا؟ وہ صحت مند، مضبوط، خوش، صحیحا سلیما، بالکل صحت مند، ملیئا بالفرح والنشاط، خوش اور چست ہو گیا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب ہم جو ہے اس میں کیا کریں گے؟ اس کے اندر جتنے بھی ورڈ آئے ہیں اس پر ہم سینٹینس بنائیں گے بالکل شروع سے۔ یہ تو ہم نے ترجمہ کروا دیا تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے، معظم الایام، یہ تو معلوم ہی ہے، معظم کا استعمال آپ لوگوں کو معلوم ہی ہوگا، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں۔ جیسے معظم الاوقات ایسے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اکثر و بیشتر اس کا ترجمہ ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے؟ بولیے۔ معظم کا ترجمہ کیا ہوتا ہے؟ اکثر و بیشتر، زیادہ تر، ٹھیک ہے۔ آگے کیا ہے؟ الا الحلوى والبطاطا، حلوہ اور بطاطا کا معلوم ہوگا، حلوہ کس کو بولتے ہیں؟ مٹھائی کو، اور والبطاطا آلو کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بطاطا بولتے ہیں آلو کو۔ آگے کیا ہے؟ فَهُوَ لَا يَتَنَاوَلُ، تناول، يتناول مطلب کھانا، یہ سب استعمال ہوتا ہے۔ اَيَّ نَوْعٍ، کسی بھی قسم کے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھتے ہیں۔ لَقَدْ رَمَى الْقُنَّبِيطِ، قنبیط کس کو بولتے ہیں؟ سب سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں۔ قنبیط بولتے ہیں گوبھی کو، جس کو انگلش میں بولتے ہیں کالی فلاور، کالی فلاور۔ ایک ورڈ آیا مغسلہ، مغسلہ بولتے ہیں بیسن کو، بیسن ہوتے ہیں نا جس میں ہاتھ وغیرہ دھوتے ہیں، اس کو بولتے ہیں مغسلہ، یا برتن وغیرہ جو دھوتے ہیں، ٹھیک ہے، برتن کے جو کچن میں لگے ہوئے رہتے ہیں اس کو بولتے ہیں۔
آگے کیا ہے؟ وَأَبَى أَن يَشْرَبَ الْحَلِيبَ، ابا کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا۔ آگے دیکھتے ہیں، یکرہ السامی البازلہ، کریہ اکرہ مطلب ناپسند کرنا، بازلہ کا مطلب مٹر، والتفاح سیب، لحم گوشت۔ اب دیکھیے غالباً ما، غالباً ما کا استعمال کیسے کرتے ہیں؟ غالباً ما یہ عربی زبان میں کسی کام کے بار بار ہونے کو بتلانے کے لیے آتا ہے، جیسے غالباً ما یتأخر عن المدرسہ، وہ اکثر اسکول، وہ اکثر غالباً ما، تو ہم نے کیا بتایا تھا؟ غالباً ما یتأخر عن المدرسہ، وہ اکثر اسکول دیر سے آتا ہے۔ غالباً ما یتأخر عن المدرسہ، آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، غالباً ما تتأخر عن المدرسہ، تم اکثر و بیشتر جو ہے اسکول لیٹ سے آتے ہو، ٹھیک ہے۔ ایک آیا تھا سلۃ القمامہ، ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کچرے دان یا کوڑے دان یا کوڑے کی ٹوکری، ٹھیک ہے، گاربیج وغیرہ جو استعمال کرتے ہیں انگلش میں، اس کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ۔ ایک ہے مما جعلہ نحیفا، مما جعلہ نحیفا کا مطلب ہوتا ہے جس کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اس طرح اس کا ترجمہ نتیجے کے طور پر مما جعلہ کا استعمال کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ بول سکتے ہیں اکل کثیرا مما جعلہ مریضا، اس نے زیادہ کھانا کھایا جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو گیا، اکل کثیرا مما جعلہ مریضا، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کہہ سکتے ہیں فر من المدرسہ، وہ مدرسے سے بھاگ گیا، کہ مما اغضب والدہ، وہ اسکول سے بھاگ گیا یا مدرسے سے بھاگ گیا جس سے اس کے والد صاحب ناراض ہو گئے، نتیجہ بنتا ہے یہ مما جعلہ نحیلا، ٹھیک ہے۔ ایک عربی ورڈ آیا تھا، لفظ آیا تھا نحیل، نحیل عربی زبان میں یہ صفت ہے، ٹھیک ہے، دبلا کمزور جسم، اس کے لیے بتانے کے لیے آتا ہے، جیسے ہوا نحیل الجسم، وہ دبلا پتلا ہے، یہ اس طرح کہہ سکتے ہیں اصبح نحیلا بسبب المرض، وہ بیماری کی وجہ سے دبلا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح شاحب اللون، صاحب الوجه کا استعمال ہوتا ہے، صاحب الوجه، زرد پڑ جانا چہرے کا، اس طرح بے رونق ہو جانا، مرجھا جانا، ٹھیک ہے، کہنا صاحب الوجه صاحب اللون بسبب المرض، ٹھیک ہے، وہ بیماری کی وجہ سے کیا ہو گیا؟ زرد ہو گیا۔ آگے دیکھتے ہیں، ایک راحت، راحت اسنانہ تتساقط، اس کا مطلب کنٹینیو کوئی چیز بتانے کے لیے آتا ہے، راحت کا استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جیسے اسی میں دیکھ لیجئے راحت اسنانہ تتساقط، کہ دانت جھڑنے لگے، ٹھیک ہے۔ ایک ورڈ آیا تھا تتساقط، تساقط یتساقط کا مطلب ہوتا ہے گرنا، جھڑنا، ٹھیک ہے، جیسے تتساقط الاوراق فی الخریف، تساقط الشعر من رأسه، تتساقط الاسنان، ایسے بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تتساقط الاوراق من الشجرہ، من الشجر، درخت سے پتے جھڑنے لگے، تتساقط الاسنان من فمہ، اس کے منہ سے دانت گرنے لگے، تتساقط الدموع من عینیہا، اس کے آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے، ٹھیک ہے۔ راحت اسنانہ تتساقط، اس طرح کا ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ آگے دیکھتے ہیں کیا آیا ہے، اصابہ، اصابہ کا استعمال
بہت سارے معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن میں کچھ بتانے کے لیے یہاں پر اصابہ کا مطلب ہوتا ہے متاثر کرنا بھی ہوتا ہے، شکار ہونا بھی ہوتا ہے. جیسے اصابہ المرض، اسے بیماری لگ گئی، وہ بیمار پڑ گیا. اصابتہ الحمى، اصابتنی الحمى، اس طرح کہہ سکتے ہیں اسے بخار ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. اصابتنی خیبۃ الامل، خیبۃ امل، مجھے مایوسی ہوئی ہے، میں مایوس ہو گیا. ٹھیک ہے. اصابہ کے بعد ہے لزیمہ. لزیمہ کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز ہو جانا، لگ جانا، پابند ہونا. جیسے لزیمہ السریر بسبب المرض، وہ بیماری کی وجہ سے بستر سے لگ گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح یجب ان تلزم الحق، تمہیں سچ کو لازم پکڑنا چاہیے، یعنی تم ہمیشہ سچ بولو. اس طرح لزم البیت ایاما، وہ کئی دن گھر میں رہا. ٹھیک ہے. آگے دیکھتے ہیں. ایک لفظ آیا غادر یغادر، اس کے معنی بہت سارے ہیں اس کے بھی. جیسے غادر المنزل مبکرا، وہ صبح سویرے گھر سے نکل گیا. ٹھیک ہے. اسی طرح ٹرین کے ساتھ بھی استعمال کرتے ہیں. غادر القطار المحطہ، ٹرین اسٹیشن سے روانہ ہو گئی. ٹھیک ہے. لیلعب مع زملائه، اپنے دوستوں کے ساتھ تاکہ وہ کھیلے. یہ تو ہو گیا. آگے کیا ہے؟ ومن شدت ہزاله، اس کا مثبت بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اور منفی کر سکتے ہیں. من شدت ہزاله اصبح كالعصا، اتنا دبلا ہو گیا جیسے کہ لکڑی. ٹھیک ہے. اس طرح حزالہ کو اور بھی الگ طریقے سے بھی استعمال کر سکتے ہیں. جیسے ظہر حزالہ علی وجہ. ٹھیک ہے. ومن شدت حزالہ لم یستطع الوقوف، وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ کھڑا بھی نہیں ہو سکا. ومن شدت حزالہ لم یستطع الوقوف، وہ اتنا کمزور ہو گیا کہ کھڑا بھی نہیں ہو سکا. ٹھیک ہے. یہ حزال جو ہے جسمانی کمزوری یا دبلا پن کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. عام طور پر بیماری، غذائی قلت یا تھکن کی وجہ سے جو وہ ہوتا ہے اس کے لیے استعمال کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وجف، ایک ورڈ آیا تھا جفا. جفا کا مطلب ہوتا ہے خشک ہو جانا، بے جان ہو جانا، مرجھا جانا. جیسے وجف لسانہ، اس کی زبان خشک ہو گئی. وجفت الزہور فی الحدیقہ، باغ کے پھول مرجھا گئے. ٹھیک ہے. وجفت الزہور فی الحدیقہ، باغ کے پھول مرجھا گئے. واصیب بالرشح، یہ اصیبہ اس کے معنی بھی متاثر ہونا، یہ سب استعمال ہوتا ہے. جیسے اصیب بالمرض، اسے بیماری لگ گئی. اصیب بجروح خطیرہ، وہ شدید زخمی ہو گیا. اصیب بالحمى، اسے بخار ہو گیا. ایک ورڈ آیا تھا رشح، نزلہ زکام کے لیے استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے اصیب بالرشح. ٹھیک ہے. اور اس طرح بول سکتے ہیں الرشح یزعجنی فی الشتاء، سردی میں نزلہ مجھے بہت پریشان کرتا ہے. ٹھیک ہے. یا اس طرح بھی بول سکتے ہیں الرشح من اشہر امراض الشتاء، نزلہ سردیوں کی سب سے عام بیماریوں میں سے ایک ہے. رشح بولن. اب اس کے بعد آیا ضعف، یہ تو معلوم ہی ہے کمزور پڑ جانا. ضعف بصرہ، یہ زیادہ تر استعمال ہوتے ہیں. ضعف بصرہ بسبب قلت الغذاء، خوراک کی کمی کی وجہ سے اس کی نظر جو ہے کمزور ہو گئی. ٹھیک ہے. یأسف، اس کا مطلب ہوتا ہے افسوس کرنا. یأسف سامی علی ما فعل، سامی اپنے کیے ہوئے پر افسوس کرتا ہے. یأسف سامی علی ما فعل، جو اس نے کیا. لا تأسف علی ما فات، جو چیز تم سے چھن گئی ہو اس پر کیا کرو؟ افسوس مت کرو. کان یأسف لفرصت ضاعت، وہ کھوئی ہوئی موقع پر کیا ہو،
اس کیا کہتے ہیں کیا نہیں صف لفرصت ضاعت ایسا استعمال کر سکتے ہیں. ایک ورڈ آیا تھا آگے الاطفال الاسویاء. اسویاء یہ سوی ان کی جمع ہے جس کا معنی درست نارمل. ٹھیک ہے، جیسے بدأ سامی یأکل کسائر الاطفال الاسویاء. ٹھیک ہے، سامی دوسرے نارمل بچوں کی طرح کھانا شروع کر دیا.